Tonight Majlis sponsored by Marhum Kamran Haider. Please recite Surah Fatiha for Marhum Kamran Haider. Bismillahirrahmanirrahim. Tomorrow is Arba'in Day. The program will be as follows. We will have Zohran Namaz at 1:15, followed by Arba'in Amal, after that followed by Majlis. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. And after Majlis, there will be Imam Hussain Tawood and Alam will be taken out. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Now I request Maulana Zahir Ahmed Istiqai to come in. Recite the Majlis for tonight. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. آپ حضرات اور آگے آ جائیے, بیچ میں کافی جگہ خالی ہے, آگے اور آگے آئیے. خاص کر جو جوان ہیں ان کو تو ایک لگا کے ضرورت منزل پر آئے, خدا نہ کرے کہ ایسی منزل آئے. دیکھیے ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب عادت ڈالیے گا, میں آج بھی نیو جرسی میں ایسے لوگوں کا گواہ ہوں کہ میں 2007 سے آ رہا ہوں, اور آج بھی مطلب یہ ان کو ابھی میں نے دیکھا ہے 15 دن ایک ہفتے پہلے, تو آج بھی وہ ویسے ہی مجلس میں بیٹھتے ہیں, جبکہ عمر تقریباً ان کی 75-80 سال ہو رہی ہماری عمر الادی بن جاتا ہے. تو پہلے قبل اس کے کہ مجلس کو شروع کریں, دیکھیے کل اعمال میں کیا کہتے ہیں مطلب کتابوں کے اندر موجود ہے, اس میں تحفۃ العوام میں دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ میرے پاس ہے, میں اب نکالوں گا تو اس میں اور دیر لگے گی. تو بہرحال یہ کہ زیارت اربعین کی سب سے زیادہ تاکید. میں نے بتایا تھا نا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز میں بلند آواز سے پڑھے گا, اور تیسرے یہ کہ زیارت اربعین اس کی نہیں چھوٹے گی. زیارت اربعین اس طریقے سے زیارت عاشورہ لوگ پڑھتے ہیں, ویسے زیارت اربعین بھی پڑھنا چاہیے, تاکید ہے کہ نہیں. تو زیارت اربعین نہیں آج ہی نہیں ہے کہ کل پڑھنا ہے, کل تو پڑھنا ہی پڑھنا, ثواب ملے گا. کل تو مطلب یہ کہ 40 ہے جھیلوں میں, تو وہ عام دنوں میں بھی آپ کو عادت ڈالنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ دعائیں ہیں, کچھ جو ہے وہ استغفار ہے, یہ سب ہے وہ آپ سرچ کریں گے اعمال میں تو آپ کو مل جائے گا. نہ ملے تو مجھے کیجیے, میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, ہے کہ نہیں, یا بھی مجلس کے بعد میں بتا دوں گا. ہے فاتحہ. فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بند ہو سکتا ہے؟ بند کر دیا. یہ آواز نہیں آ رہی. نہیں، اس کو بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اے سی کو اے سی کو یہ بہت کم کر. اچھا اس کو ٹھنڈا لگتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پروردگار نے کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام مقرر کیا. امام مقرر کیا. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، کہا پالنے والے یہ منصب اور یہ عہدہ ہمارے خاندان میں اور ہماری اولاد میں یہ منصب رہے گا. قال لا ینال عہد الظالمین. تو ظالموں کا یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا ہے. رہے گا، خاندان ہے، لیکن یہ کہ ظالم اگر تمہارے خاندان میں بھی پیدا ہو جائیں گے تو یہ منصب اور یہ عہدہ تمہارے خاندان میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. جو پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، کیریکٹر والے ہوں گے. تو اب اس سے جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے سے ایک تو یہ واضح ہوا کہ بہرحال امام کسی ایسے ویسے کو نہیں بناتا ہے. پروردگار نے جو پہلے تو اس میں جو ہے ہر آدمی اس کمپٹیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. بھائی اگر ڈاکٹر کے کمپٹیشن کا یہاں ہو تو ہم جیسے مولوی تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں اس میں. بھائی جس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہو، جس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہو، جس نے سائنس وغیرہ کو باقاعدہ طور سے پڑھا ہو اور اس کے بعد وہ یہاں پر جو ہے وہ امتحان میں بیٹھ سکتا ہے. آپ پاکستان سے بھی ڈگری لے کر آ جائیے اگر میڈیکل کی، تو یہاں آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی میں امتحان دینا پڑے گا. جب آپ پاس کر لیں گے تب آپ اس بات کے مجاز ہوں گے اور آپ کو پرمیشن ہوگی کہ آپ جو ہے وہ کسی ہاسپٹل میں یا اپنا کلینک کھول سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو آدمی جس نے جو ہے وہ ابتدائی تعلیم، بیسک تعلیم نہیں لی ہے میڈیکل کی، یا اس کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ میڈیکل کے امتحان میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ امامت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پردھانی کا الیکشن نہیں تھا، یا ایم ایل اے اور ایم این اے نہیں بنا تھا، پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا تھا، بلکہ اس میں جو ہے وہ وہی بیٹھ سکتے ہیں کہ جو اللہ والے بندے ہیں. تو آپ بتائیے کہ جب جو ہے وہ امامت وہ منصب ہے کہ جس میں جو ہے وہ جاہل انسان نہیں بیٹھتے بلکہ انبیاء اس کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں، اور جب انبیاء جب کامیاب ہوتے تب ان کو پروردگار جو ہے وہ اپنا ان کو لوگوں کا امام مقرر کرتا ہے. تو بھائی جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، جب پاس ہو گئے تب ان کو جو ہے وہ لوگوں کا امام مقرر کیا ہے. اب ہم میں اور مسلمانوں میں بنیادی فرق یہ ہے. بھئی دیکھیں آج یہ بات بھی ہمیں کہنا پڑے گی کہ ہم میں اور بنیادی مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ عام اسلام کے فرقے یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس منصب کو جو ہے وہ امت کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے. بھئی امت کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے. تو اب یہ بتائیے کہ آپ کو جو ہے وہ فکر ہے کہ بعد میں پیغمبر کی جگہ پر جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد وفات کے بعد اور پیغمبر کے وصال کے بعد خلیفہ بنایا اور پیغمبر کا جو ہے وہ جانشین ان کو برقرار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بعد والے کو بنا دیا. تو اب انصاف سے بتائیے کہ جیسے ہی رسول اللہ کا انتقال ہوا آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب غسل و کفن کو چھوڑ دیا، آپ کفن دفن میں نہ گئے اور جا کے سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے لگے کہ خلیفہ، یعنی آپ کو اتنی فکر تھی کہ آپ نے جو ہے وہ پیغمبر کی جنازے میں شرکت نہ کرنا گوارا کی اور اس مسئلے کو حل کرنے. اور پیغمبر اتنی بڑی نبوت کا مالک تھا کہ جس نے لوگوں کو استنجا تک کے مسائل اور باتھ روم جانے کے آداب تک تو بتا دیے، لیکن خلافت کا اتنا بڑا منصب بغیر حل کیے ہوئے چلا گیا. بھائی جس نبی نے سارے مسائل آپ کو بتائیں، ایک ایک
حدیث کے بارے میں کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا پیو کیا نہ پیو، کیا پہنو کیا نہ پہنو، کیا پڑھو کیا نہ پڑھو، کس سے تعلقات رکھو کس سے تعلقات نہ رکھو، کب جنگ کرنا ہے کب صلح کرنا ہے، کب باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ماں کا احترام کیسے کرنا ہے، خاندان والوں سے کیسے ملنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے ملنا ہے، دوسرے مذاہب والوں سے کیسے ملنا ہے، زبان تمہاری کیسی ہونا چاہیے، نظر تمہاری کیسی ہونا چاہیے، دل تمہارا کیسے ہونا چاہیے، تمہارا چال ڈھال کیسے ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز۔ جو نبی جو ہے وہ پوری زندگی کا چیپٹر مسلمانوں کا حوالے کر کے گیا اور وہ خلافت کا مسئلہ حل کر کے نہ جائے گا تو دنیا کیا کہے گی، کیا کہے گی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اس مسئلے کو حل کر کے گئے تھے، اب مسلمانوں سے سازش کے تحت نہیں مانا اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جن لوگوں کو بنایا تو بھائی بنانا کس کے لیے بھائی ایسا ہی بنانا چاہیے تھا کہ جیسے نبی تھے، جیسے نبی باکمال تھے، جیسے نبی متقی تھے، جیسے نبی پرہیزگار تھے، جیسے نبی عالم تھے، جیسے نبی جو بہادر تھے، جیسے نبی شجاع تھے، جیسے نبی سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، جیسے نبی سب سے بڑے عبادت گزار تھے، جب سے نبی جیسے سب سے زیادہ سخی تھے، نبی جیسے سب سے بڑا ثابت تھے، نبی جب سے سب سے بڑے جیسے خطیب تھے، جب نبی جو ہے وہ سب سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والے تھے تو آپ کو ایسے ہی کو بنانا چاہیے تھا، جو عالم بھی ہوتا، جو متقی بھی ہوتا، جو پرہیزگار بھی ہوتا، جو بہادر بھی ہوتا، جو شجاع بھی ہوتا، جو بہترین قاضی ہوتا، جو بہترین مفسر قرآن ہوتا، بہترین اوریٹر ہوتا اور بہترین جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ برتاؤ کرنے والا ہوتا۔ تو اب ماننا پڑے گا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پروردگار نے بنایا تھا علی کو، اور اماموں کو پروردگار بناتا ہے، نبی نہیں بناتا۔ تو اب بتائیے کہ یہی آپ سوچئے جب پروردگار نے نبی کو اختیار نہ دیا امام بنانے کو، جاہل لوگوں کو کیسے اختیار دے دے گا؟ بھئی اللہ نے نبیوں کو نہیں کیا، نبی کے اوپر قرآن کی کیا آیت نازل ہوئی؟ بھئی نبی کو قرآن کی آیت آئی ہے نہیں آئی ہے کہ نبی کو نبی نے بنایا، نبی کے اوپر حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول تم کو پہنچا دو کہ تم کو پہنچا دو اس پیغام کو کہ تم کو جو دیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ پیغام آپ نے میسج جو پیغام نہ پہنچایا امت کے اندر، کمیونٹی کے اندر، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، بھائی آپ اب رسالت کیا ہے؟ رسالت لا الہ الا اللہ سے شروع کیجئے اور تبرہ پر جا کر ختم کیجئے، یعنی یعنی اصول دین بھی پانچوں اس کے اندر شامل ہے اور 10 جو ہے وہ فروع دین بھی شامل ہے، اس کے بعد معاملات ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ معاشرت ہے، اس کے بعد شیعہ رد رشتہ داریاں ہیں اور جو ہے وہ تعلقات ہے، شادی بیاہ ہے اور سنتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا نام جو ہے وہ یعنی جو کچھ پیغمبر اسلام نے اللہ کو پہچانوایا ہے اور جو ہے وہ قرآن کو پہچانوایا ہے، عبادتیں بتائی ہیں، معاملات کو سمجھایا ہے، تجارت کے اصول و قواعد سمجھائے ہیں۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کوئی بھی کام رسالت کا انجام نہیں دیا۔ اب عزیزان محترم، بھائی نبی مانتے تھے، نبی چاہتے بھی تھے، نبی نے باقاعدہ علی کو دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا سبسٹیوٹ بنا کے مسلمان اس وقت کے لوگوں کے سامنے، کفار اور مشرکین کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ جب نبی نے کہا کہ کون ہے کہ جو میرا اسلام کی تبلیغ میں ہاتھ بٹائے، تو علی اٹھے 10 برس کے تھے، علی اٹھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اسلام کے پہنچانے میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو وہ پیغمبر نے کہا، 3 مرتبہ پیغمبر نے علی کو کہا بیٹھا، 2 مرتبہ بیٹھا لیا، تیسری مرتبہ جب دیکھا کہ کوئی مائی کا لال نہ اٹھا، تب پیغمبر نے کہا کہ یہ آج سے میرے جانشین، میرے خلیفہ۔ تب سمجھ میں آیا کہ جو بات بڑے بڑے بوڑھوں کے سمجھ میں نہ آئی والی کے 10 برس علی کو سمجھ۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب علی کے 10 برس کے بچوں میں علی اسلام
اسلام لائے؟ بھئی بچوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بچہ کہہ کر آپ علی کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، بھئی ہلکا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کافروں کی نظر میں، مشرکوں کی نظر میں، نبی کی نظر میں علی کا بچپنا ہے نہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں نبی جو ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی نبی ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام بھی بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، جوانی میں بھی امام ہوتا ہے، اور اپنی عمر کے آخر عمر تک جو ہے وہ امامت رہتی ہے. نہ امامت سے معزول کیا جاتا ہے، نہ ہٹایا جاتا ہے، نہ ترک اولا ہوتا ہے. اب تو ترک اولا ہو گیا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ 10 برس کے سن میں علی. بھائی لانے کا کیا ہے؟ لاتا وہ اسلام ہے کہ جو کفر پہ رہ چکا ہو. بھائی تمہارے یہاں اسلام لایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اسلام بتایا جاتا ہے. بھائی علی نے بتایا کہ جو ہے وہ نبی جو ہے وہ پیغمبر نے کیا کہا کہ لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. میں نے کسی بزرگ کا سنا تھا یہ نکتہ، غالباً شاید تو بہرحال ان بزرگ نے غالباً نصیر اجتہادی صاحب کے لیے سنا تھا کہ انہوں نے یہی بات پڑھی تھی کہ کہا تھا کہ دیکھو جو رسول اللہ نے کیا کہا، رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ پناہ پا جاؤ گے اگر اللہ لا الہ الا اللہ کہو گے. اور مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، مجھے رسول بنا رہو. تو علی نے کہا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو پہلے ہی کہہ چکے تھے، بلکہ علی نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. علی نے وہاں پر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا بلکہ محمد رسول اللہ پڑھا. علی کا محمد رسول اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے. ہم آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں کسی کافر کو پڑھواتے ہیں یا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کہیں گے، تب جا کر جو ہے وہ ہم مسلمان ہوں گے. علی نے محمد رسول اللہ کہہ کے بتا دیا کہ وہ اور ہوں گے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ کفر کی زندہ کفر سے اسلام کی طرف. میں تو اسلام پر تھا، محمد نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، میں نبوت کی تصدیق کر رہا ہوں اور نبوت کی حمایت کر رہا ہوں. اور عزیزان محترم جب رسول نے جو ہے وہ کہا، جب علی نے کہا رسول محمد اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو محمد عربی نے کہا کہ علی ولی اللہ. اما جو رسول نے کہا تھا وہ بھلا بیٹے، جو علی نے بتایا تھا اس کو آج تک دہراتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ 10 برس کا، لوگ کہتے ہیں کہ 10 برس میں علی نے جو ہے وہ اسلام کی گواہی دی، علی اسلام لائے. علی بھائی مولا کائنات نے یہی کہا ہے کہ یاد رکھو کہ میں نے اس وقت جو وہ پیغمبر کی تائید کی ما بلغ تو اوانا حلمی، کہ میرا شعور بھی بالغ نہ تھا، عمر میں اس منزل پہ نہیں آیا تھا، 10 برس کے سن تھا. لیکن علی نے اس زمانے میں، بھئی ٹھیک ہے آپ یہاں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ علی نے 10 برس کی عمر میں جو ہے وہ کلمہ پڑھا، لیکن جو کعبے میں علی پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب نبی 3 دن کے بعد لینے کے لیے گئے تو علی نے پہلے آنکھیں کھولی اور نبی کے چہرے کی زیارت کی. اس کے بعد نبی کو قرآن سنایا، نبی کو تورات سنائی، نبی کو انجیل سنائی، نبی کو زبور سنائی. ارے جو جن کو تم نے امام بنایا وہ 40 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد کر سکے، لیکن جس کو اللہ نے امام بنایا وہ کعبے میں پیدا ہوتے ہی اپنی طاقت کو بھی منواتا ہے اور اپنی جو ہے وہ حافظے کو بھی منواتا ہے، اور کتب آسمانی پر اپنا عبور بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں عالم بن کر آیا ہوں، جاہل نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے کمال بھی دیا ہے اور مجھے علم بھی عطا اور بچپن میں دیا ہے، بچپن میں لے کر آیا. تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ نہیں صاحب علی نہیں پڑھ سکتا. علی نے جو ہے وہ قرآن، تو علی نے تلاوت قرآن کی یا نہیں کی، تورات پڑھی یا نہیں پڑھی، انجیل پڑھی یا نہیں پڑھی، زبور پڑھی یا نہیں پڑھی، تو یہ تمام کتب سماوی علی نے پڑھی. اچھا علی تمام دیکھیں امام ساری صلاحیتیں دے کر پروردگار ائمہ کو بھیجتا ہے. امام کو ہمارے یہاں نوری ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے بچوں کا ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں
اگر ہمارا ہی کوئی مولوی اس لباس میں اور یا داڑھی میں یا جو ہے وہ شیروانی ٹوپی میں یا جو ہے وہ پینٹ بوشٹ میں اگر اہل بیت کے متعلق کوئی بھی شک و شبہ پیدا کرے یا عزاداری میں کوئی شک و شبہ پیدا کرے یا عزاداری پر اور مراسم میں عزاداری پر کمنٹس کرے تو کبھی بھی اس کے کمنٹس میں اس کے بہکاوے میں نہ آئیے گا بلکہ دلیل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یاد رکھیے گا اگر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اہل بیت رہنمائی کریں گے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی. ہمارے یہاں بدعت رائج نہیں ہو گئی ہے, ہمارے یہاں کوئی بدعت نہیں رائج ہوئی ہے, ہمارے یہاں ہر عمل میں عبادت داخل ہے. عاشورہ ہے تو اس میں بھی نماز ہمارے یہاں داخل ہے, اعمال اس کے اندر ہے. تو ہمارے یہاں عبادت تو بندگی کے ساتھ اور کرنا چاہیے. ہم کو عبادت بندگی جو اللہ نے بھیجا ہے تو ہم کو اللہ کے حکم کا ماننا پڑے گا اور اس کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب وہ بات کی چیزیں, لیکن پہلے عقیدہ تو اسٹرانگ ہونا چاہیے, عقیدہ اسٹرانگ ہو. اور اگر عقیدہ اسٹرانگ ہوگا تو آپ کو کوئی نہیں بہکا سکتا, کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. لہذا یاد رکھیے کہ امام کو نوری ہوتا ہے, اس کے بعد عالم علم لدنی ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, شجاع ہوتا ہے, بہادر ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, بہترین قاضی ہوتا ہے, بہترین مفسر قرآن ہوتا ہے, اور عالم ماکان و یقون رکھتا ہے, ماضی کا بھی علم رکھتا ہے, حال کا بھی علم رکھتا ہے, فیوچر کو بھی بتاتا ہے. زمین کے بارے میں پوچھو گے تو بتائے گا, آسمان کے بارے میں پوچھو گے تو بتائے گا. اسی لیے میرے مولا نے جوانی میں منبر کوفہ سے بھی اور مدینے میں یہی کہا کہ جو معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کر لو. تم زمین کے بارے میں پوچھو گے بتائیں گے, آسمان کے بارے میں پوچھو گے بتائیں گے, ستاروں کے بارے میں پوچھو گے بتائیں گے, سمندروں کے بارے میں پوچھو گے بتائیں گے, جغرافیہ کے متعلق پوچھو گے تو بتائیں گے. جو وہ قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھو گے تو قرآن کی تفاسیر تم کو بتائیں گے. معدنیات کے بارے میں پوچھو گے تو تم کو پوچھو گے تو بتاؤں گے. اشجار کے بارے میں پوچھو گے تو بتاؤں گا. جانوروں کے بارے میں پوچھو گے تو بتاؤں گا. ارے پوچھنے والے ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ علی سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے سر میں بال کتنے ہیں, تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بتا سکتا, گن کے بتاؤں گا. علی نے کہا میں بتا تو دوں گا, مانے گا کون؟ معلوم علی کے بتانے میں کمی نہیں ہے, تمہاری سمجھ کا تمام سے بات دوسرے یہ کہ نسب کے اعتبار سے امام جو ہمارا پاک ہوتا ہے, جس زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ زمین پاک ہوتی ہے. جس زمین پر کنت فی اصلاب الطاہرہ والارحام المطہرہ, جن رحموں میں ماں کرے وہ بھی پاک تھی, جن سلموں میں رہے وہ بھی پاک تھی. جس زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ زمین بھی پاک ہوتی ہے, اور دنیا سے جاتا ہے تو تب بھی پاک ہوتا ہے. پاک پیدا ہوتے ہیں, پاک اٹھتے ہیں. ارے ہم نے تم نے جن لوگوں کو امام بنایا وہ نجس پیدا بھی ہوئے تھے, مرنے کے بعد بھی نجس ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, 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 آواز بلند تر صلوات. تو امام کے اندر کوئی برائی نہیں, کوئی مرض نہیں ہوتا, کوئی بیماری نہیں ہوتی. امام ہمارا آنکھوں کا جو ہے وہ نابینا نہیں ہوتا, آنکھوں کا کانا نہیں ہوتا, آنکھ کا لنگڑا نہیں ہوتا, لولا نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ کوئی ایسا سفید داغ برس نہیں ہوتا, جذام نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہمارا امام نہیں رکھتا ہے. امام کو تمام صفات, ایسی وہ صفات اور ایسی بیماریاں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے لوگ کترانے لگے, ایسی کوئی بیماری ہمارے یہاں اور یا کوئی مرض ہمارے امام کو لاحق نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے. اللہ کیونکہ جو ہے وہ اپنے صفات کا مظہر بنا کے دنیا کو بھیجنا چاہتا ہے. لہذا جب اللہ کی ذات بھی آئے ہوئے تو نبی بھی ایسا بنایا کہ جو بھی آئے, امام کو بھی ایسوں کو قرار دیا کہ جو بھی آئے ہیں بغیر کسی ایسے لوگ, ایسے امام ہیں. تو 10 برس کے اوپر آپ کمنٹس کر رہے ہیں. تو شجاعت بھی لے کر آئے. جب مالائے کائنات پیدا ہوئے تو جب پیدائی کے بعد دیوار شک ہوئی, وہ سب بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی بات. تو عرب میں ایک رواج تھا کہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کے بعد ریشم کی ڈوری سے باندھ کر لٹاتے تھے. تو جناب فاطمہ بنت اسد آپ کی مادر گرامی نے باندھا.
एक मर्तबा बांधा, बच्चे ने अंगड़ाई ली, जब वो बंधन टूट गए। फिर उसके बाद दोबारा बांधा, फिर अंगड़ाई ली, फिर यहाँ तक के जनाब फातिमा बिन्त असद मादर गिरामी, अमीर अल मोमिन की मादर गिरामी ने 6 मर्तबा जो है वो बांधा। अब एक मर्तबा बेटे ने कहा कि फसी जबान में मौला कायनात ने कहा, जो अभी गहवारे मादर गिरामी मैं आजाद पैदा हुआ, मेरे हाथों को मत बांधिए। ये मेरा अकीदा तो यही कहता है कि अजब नहीं, मैं कह दूं एक बात कि ये खुले हुए हाथों वाले का इमाम है, बंधे वालों का इमाम है। इमाम है खुले हुए हाथों से कहा कि मुझे आजाद पैदा किया, मुझे मत बांधिए। और अली को लोगों ने शायद ये इशारा कि अली को कितनी जंग अली लड़ी अली ने, लेकिन किसी जंग में अली जो है वो हारे नहीं। जंगे बद्र लड़े, जंगे उहद लड़े, जंगे हुनैन लड़े, जंगे खंदक लड़े, जंगे खैबर लड़े, और अपनी जिंदगी में जंगे जमल लड़े, जंगे सिफीन लड़े, जंगे नहरवान मिले। हर जगह अली ने अपनी शजाअत का लोहा मनवा लिया। कोई अली के मैदान में शिकस्त, जो बड़े बड़े सूरमा भी आए तो अली से शिकस्त खाकर खत्म हो गए। तो अली कहीं भी शजाअत और बहादुरी का की ऐसी मिसाल थे अली कि शजाअत और बहादुरी। तो इसीलिए माँ ने नाम हैदर रखा था। तो इसीलिए जब जंग खैबर में आया है मरहब, तो उसने कहा नहीं था कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, पूरा शेर है कि मेरी माँ वो है कि जिसने मेरा नाम मरहब रखा। मरहब तो इसने अपनी माँ, बावजूद है कि काफिरा थी, अपनी माँ के फन को और अपनी माँ की तरबियत को जो है वो उजागर करना चाहता था। तो एक मर्तबा जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तू अगर सरे मैदान अपनी माँ का कसीदा पढ़ सकता है तो मैं तो इमाम वक्त हूँ, मैं अपनी माँ के तरबियत के शाहकार हूँ। लिहाजा एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कहा कि ज़रग़ाम व आजामिल लैसिन कसरा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, 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 आवाज़े बुलंद तर सलावत। तो अल्लाह ने सारे कमालात देकर भेजे, लेकिन शजाअत जब भेज दी तो माँ के जरिए से शजाअत में इमामों को अता की। माँ के जरिए से, भाई माँ के जरिए से। सही प्रोसेस जब है ऐसा ना, सब कुछ तो वही देकर भेजता है, लेकिन प्रोसेस में माँ को भी शामिल कर लिया, बाप को भी शामिल कर लिया। तो मालूम ये हुआ कि जिसका बेटा ऐसा है उसकी माँ कैसी होगी, उसका बाप कैसा होगा। वही लोग अली की दुश्मनी, अली से दुश्मनी करते हैं कि जिनके ना बाप इस लायक है ना माँ इस लायक है। तो भाई हमारी इसमें क्या गलती है? भाई हम अपने मौला की मदह करते हैं, अपने मौला की सना करते हैं, क्यों आपको नागवार गुजरते हैं? मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि किसी बहुत बड़े आलिम दीन ने लिखा है, गालिबन अहले सुन्नत का आलिम है, उसने लिखा है कि सबसे ज्यादा जिसके लिए जो है वो तलवार चली है उस चीज का नाम है इमामत। और हकीकत आप हिस्ट्री उठा के देखिए कि भाई आप देखिए कि जंगे जमल इमामत के खत्म करने के लिए लड़ी गई, जंगे सिफीन इमामत को खत्म करने के लिए लड़ी माविया ने, जंगे जमल, जंगे नहरवान, जो बज़ाहिर हाफिज कुरान, मुत्तकी और परहेजगार और खर मुकद्दस जिनको कहते हैं कि जो बने हुए मुत्तकी थे, इन लोगों ने जो है अली के ऊपर हमला किया। अली ने 4000 लश्कर था और अली ने जंगे नहरवान में सुबह तलवार निकाली और शाम सूरज डूबने से पहले 4000 में से 9 या 12 आदमी बचे हैं। अली ने अली ने इसलिए ये जंग अकेले लड़ी है कि हर जंग में तो मुसलमान ये कह देते कि फला भी अली के साथ थे, फला भी अली ने जंग जब नहरवान अकेले फतह करके बता दिया, अली हर जंग में मुसलमानों का मोहताज नहीं रहता, अपने बलबूते पर। तो शजाअत इमामत की शान, शजाअत बहादुरी इमामत की शान है। और इमाम कहीं नहीं घबराता, इमाम हर एक के सामने सच बात जो है वो कह देता है। इमाम शजा होना चाहिए, इमाम शजा होगा बहादुर। तो कहते हैं कि 10 बरस के बच्चे का के ईमान का कोई एतबार नहीं, अगर उन्होंने ऐलान किया इस्लाम लाए तो पहली चीज तो ये जहन से निकाल दीजिए, अपने हमारी माए बहने अखबार पे और टीवी पे और अखबार और जो है वो सोशल मीडिया पर अगर पढ़े कि अली 10 बरस का सिन है तो हरगिज न लिखिएगा कि हरगिज नहीं, अली इस्लाम नहीं लाए।
علی نے اظہار اسلام کیا ہے دعوت الرشیدہ. پروردگار نے کہا نہیں کہ وند رشیدۃ الاقربین، اپنے خاندان والوں کو، گھرانے کو اور ٹرائب اور اپنے قبیلوں کو ڈرائیے. تو ڈرا تو دعوت کی. اب دعوت کس سے کی؟ دعوت کا انتظام کرایا علی سے. بھئی علی سے انتظام کرایا نا، علی سے انتظام کرایا ہے کہ نہیں؟ علی سے انتظام جب کرایا تو علی نے دعوت کا انتظام کیا، اور اس کے بعد جب دعوت کہلوانے کا معاملہ آیا تب بھی علی نے اسی 10 برس کے علی کو بھیجا پیغمبر نے کفار و مشرکین کے، اور اپنے عزیزوں کے دروازے پر بھیجا کہ جا کے ابو لہب کو، ابو جہل کو جو خاندان سے تھے کہ جا کر بلا لاؤ اور کہہ دینا کہ فلاں دن محمد ابو طالب کے گھر میں دعوت ہے، اور یا محمد عربی کے نے دعوت میں بلایا ہے، اور سب آ کر دعوت میں شریک ہو. سارے دعوت میں بلائے گئے. پیغمبر نے اپنے گھر میں بلایا یا ابو طالب کے بہرحال بلایا اور کہا کہ سارے آؤ. اب تو سب نے نبی علی کے دعوت نامے کو قبول کیا، اور جو ہے وہ آئے پیغمبر کے پاس، اور کھانا جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے سب کو کھانا کھلایا، سب کو پیغام حق سنایا. لیکن علی نے جو ہے وہ تائید کی. علی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اسلام کے پہنچانے میں اور پھیلانے میں اور تبلیغ میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ میرے جانشین، یہ میرے خلیفہ، یہ نائب ہیں. تیسرے دن اعلان ہو گیا کہ علی جو ہے وہ ہمارے جانشین ہے اور خلیفہ. اب انصاف سے بتاؤ کہ اگر جو ہے وہ اس مجلس میں کوئی جو ہے وہ ہماری مجلس میں کوئی بچہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہ مولانا کیا بہترین بیان کیا، ایسا نہیں، حالانکہ کیا بہترین بیان کیا، کیا اچھی مجلس پڑھی، تو میں آپ لوگوں کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے بچے سے کہوں گا بیٹا تم بیٹھ جاؤ، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہارا سن کتنا ہے، ابھی تمہارا شعور کتنا ہے. اگر ہمارے مجمع میں کوئی بچہ اٹھے تو اس کو بیٹھا دیا جاتا ہے. اب علی نے، پیغمبر نے دعوت کہلوائی تو ایک بچے سے انتظام کرایا، دعوت کو کہلوایا تو ایک بچے ہی کے ذریعے سے کہلوایا. اور جب بچے نے تائید کی، اما کافروں نے بھی علی کے بچپنے کو بچپنا نہ سمجھا بلکہ سیریس لیا. نبی علی کے بچپنے کو بچہ، ارے جس کا بچپنا نبی کی نظر میں بچپنا نہ ہو، تمہیں 1400 سال کے بعد علی کا بچپنا نہیں آ رہا. محمد علی تو علی نے سب سے پہلے جس چیز کا مظاہرہ کیا وہ علم کا کیا. پہلے آتے ہی ابھی امامت کا اعلان نہیں ہوا ہے. امامت کا اعلان تو ان آفیشیل جو پیغمبر اسلام نے کیا وہ دعوت ذوالعشیرہ میں. تو معلوم ہے کہ نبی علی کو مانتے تھے کہ یہ میرا جانشین ہے اور یہ امام وقت ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کو صرف اعلان کے لیے کہا جائے. اعلان کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرو کہ میں مانتا ہوں، نہیں، تم تو مانتے ہو، لیکن وَإِن لَمْ تَفْعَلْ یعنی اگر ایسا نہ کیا، اعلان نہ کیا تو تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، بیکار جائے. ارے جب محمد مانتے تھے علی کو کہ میرا جانشین ہے لیکن اعلان مسلمانوں میں نہ کرے تو محمد کا دین اور شریعت اور تبلیغ ختم ہو جائے گی. تو تمہاری حیثیت کیا ہے جب تک ولایت علی کا مجمع میں اعلان نہ کرو گے کہ علی کو مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، امام مانتے، تو تمہارا اسلام کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. بھائی بھی سے کام نہیں چلے گا، علی ہی کو مانتے ہیں، یہ کہیے. بھی سے معاملہ یہ ہے کہ اس کے معنی کوئی اور ہے. بھائی ابھی آپ یہاں پر آئے، میں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، کہا ہاں یہ مولانا میرا بیٹا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے. اس کے بعد 2 بچے اور ہیں، میں نے کہا یہ کہا مولانا یہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو معلوم ہے جو پہلے بڑا آیا نا تو اس کو آپ نے پہلے کا درجہ دیا، جو بعد میں آیا تو کہا مطلب یہ ہے، یا معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو بھی کا لقب دیا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے بھی کا لقب دیا جاتا ہے. اب علی پہلے امام ہے لہذا علی ہی کو ماننا پڑے گا، اسے کام نہیں چلے گا. ہی میں جو ہے وہ مطلب یہ کہ گڑبڑا معاملہ بھی کی اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. اور سی مثال اور لے لیجئے آپ. میں گیا کئی مجلس پڑھنے کے لیے، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا.
वो समझ नहीं पाए, समझे कि मौलाना के साथ आए हैं। मैं मस्जिद पढ़ने चला गया, उसके बाद आया, खाना पे दस्तरखान पे जब बैठा तो मैंने कहा कि अरे भाई, मेरे भाई को खाना खिला दिया? कहा मौलाना, उनको भी खिला दिया, यानी मजमे के साथ खिला दिया उनको भी। तो मालूम हुआ कि भी का मतलब ये है कि आप खाइए, उनको हमने खिला दिया है, वो भी है, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं ना, तो पहले नंबर पर आपको मानना पड़ेगा, तो उसको ही का लफ्ज दिया जाएगा कि हम अली ही को मानते हैं, इसके मानी किसी और को नहीं मानते हैं। तो आप तस्लीम कीजिए। तो पैगंबर इस्लाम की नजर में अली का बचपना नहीं। और फिर आप देखिए कि बचपने की बात, पहली चीज तो ये कि ये बताइए कि नबी ने अली को जो है वो कहा था कि तुम ऐलान करो, है भाई? अली ने तो नहीं, नबी ने तो नहीं कहा था कि तुम, मैं ये कहूंगा तुम ये कहना, ऐसा कुछ नहीं था। तो मालूम ये हुआ कि अली ने अपने शऊर से और अपनी फिक्र से, है तो मालूम हुआ कि मुझे कहने दीजिए, जब अली के बचपने का मुकाबला औरों का बुढ़ापा नहीं कर सकता, तो अली की जवानी का मुकाबला कोई माई का लाल क्या कर सकता? मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अली ने शजाअत का मुजाहिरा, पहले अपने इल्म का इजहार किया और फिर शजाअत का मुजाहिरा किया। तो माँ ने बांधा, तुम रस्सियां तोड़ दी। उसके बाद मामला आया, अरब में एक रवाज था कि काबे के अंदर एक सांप रहता था और वो मेयारुल वलद कहलाता था। जो आदमी जो जिसके यहाँ बच्चा पैदा होता था तो वो सांप के सामने ले जाते थे। अगर सांप जो है वो सूंघ के चला जाता था तो समझ जाते थे कि ये बच्चा नसब का सही है, ये अपने बाप माँ बाप की जायज औलाद है। और अगर जो है वो सांप फुनकारे मार कर उसको नीला कर दे या उसके ऊपर जो है वो चोट मारे, काटता तो नहीं था, तो अब जो है वो समझा जाता था कि मामला कुछ गड़बड़ है, माँ ने खयानत किया ये बच्चा। देखिए, मैं इस मुल्क में कह रहा हूँ कि हमारी बच्चियों को, खासकर औरतें सुने, देखिए सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर तरबियत औलाद है। हाँ, तरबियत औलाद है। अपने 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 इस मुल्क में जाहिर है कि जिस मुल्क में घोड़े और गधे का तो नसब सही रखा जाता है, इंसानों का नसब सही मुश्किल है नहीं है। घोड़े की तो नस्ल देखते हैं, कुत्ते की नस्ल देखते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, मलका मर गई, उसका कुत्ता है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री छपी है। तो जो ये अजीब और गरीब बात है कि कुत्ते के बारे में तो तुम हसब नसब देख रहे हो, लेकिन इंसान के बारे में नहीं। हालांकि वो कहते हैं, बीच में बात आ गई, कहते हैं कि आदतें जो है वो नस्लों का पता देती है। इंसान की आदतें जो है वो नस्लों का पता देती है। एक आदमी गया किसी बादशाह के पास और उसने कहा कि सरकार, हम सियासत में माहिर हैं, पॉलिटिक्स में हमने बहुत तहकीक की है। उस वक्त पीएचडी तो था नहीं, हमने पॉलिटिक्स में और सियासत में बहुत मेहनत की है और उसके बारे में बड़ी मुझे मालूमात है, तो मुझे आप नौकरी दे दीजिए। बादशाह जो है वो उसने कहा कि इनको ले जाके हमारे अस्तबल में घोड़े की जो है वो देखभाल के लिए उसमें अस्तबल में इनको मुलाजिमत कर दे दो। तो बेचारे क्या करते, पैसे दे कमाना भाई, जैसे इस मुल्क में आने के बाद जो काम मिलता है करना पड़ता है। ऐसे हमने भी देखे कि कोच में डॉक्टर थे, यहाँ बेचारे टैक्सी चला रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर थे, आके यहाँ पर गोश्त का कारोबार करना, नहीं पास कर सके मेरा। तो काफी दिन के बाद उसने जो है वो बुलाया और बादशाह का जो खास घोड़ा था, ये आउट ऑफ द रिकॉर्ड है, बात मजलिस का जूज नहीं है, मजलिस तो अपने आएगी बीच में, ताकि बताना पड़ता है ना, क्योंकि क्वालिटी भी हमारे हम ऐसे ही नहीं है। जब हसब और नसब की तारीफ करते हैं तो हम देख के तारीफ करते हैं ना, है हमारे यहाँ परखा जाता है हमारे यहाँ। इसीलिए जो है वो एक हदीस को भी लिखना जाता ली जाती है कि या पैगंबर ने ये फरमाया है, सही है या नहीं है, तो पूरा शजरा जो है वो खंगाल डालते हैं। अच्छा, बीच में हदीस की बात आई तो वो भी सुन लीजिए। पहले कहते हैं कि हारून रशीद को ये ख्याल हुआ कि कोई ऐसा आदमी मिले कि जिसको नबी की हदीस याद हो। तो उसने बहुत ढूंढवाया, बहुत ढूंढवाने के बाद असल वाक़या बात बहन को जो नस्लों वाला बताऊंगा ये बीच में कि इंसान जैसे जैसे, तो बहरहाल उसने कहा कि कोई ऐसा लाओ। तो बहरहाल एक आदमी जिसको बिल्कुल गठड़ी में बांध के और बिल्कुल समझिए कि हैंगर में के तरीके से उनमें झूला बना के उसको लेकर आए। बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, मतलब हमें जो है कमर झुक गई थी और आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता तो हड्डियां, इंसान की पर्सनालिटी जो है वो क्या कहते हैं, मर्द होती रहती, समझिए छोटा होने लगता है। तो बहरहाल जब उसको लाया गया तो उससे पूछा
کہ بھائی تم نے پیغمبر کی حدیث کوئی سنی ہے، پیغمبر کی حدیث کو دیکھا ہے تم نے؟ ظاہر ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا تھا، تقریباً 200 سال ہو گئے تھے. تو اب اس نے کہا کہ ہاں مجھے، میں اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ گیا تھا، بہت چھوٹا سا تھا، تو رسول اللہ کے پاس ان کو دیکھا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اولاد آدم جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جاتی ہے اس کی خواہش اور اس کی آرزویں جوان ہوتی جاتی ہیں، اس کے اندر لالچ اور خواہش جوان ہوتی جاتی ہے. یہ کہا ہے، یہ بہرحال لکھ لیا، کہا بالکل صحیح. بہرحال اس کے بعد بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ ان کو کچھ انعام دے دو، اور اس کو درہم و دینار جو ہے وہ دے دیے گئے. اور اس سے بعد میں کہا کہ بس اب جاؤ، میں نے سن لی اس کا تم کو جو ہے وہ معاوضہ اور انعام بھی دے دیا. جب وہ لے جانے لگے بوڑھے کو جھبیاں میں یا گود میں، تو جب دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے بوڑھے نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، بادشاہ سے کہنا پھر لے چلو. بادشاہ کے بعد ہارون رشید کے پاس لے کر آئے. بھائی ہارون رشید آپ سے کہا کہ بھائی پوچھا کہ آپ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ اسی سال مل رہا ہے یا نیکسٹ ایئر بھی ملے گا؟ تو اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ پہلے تو مجھے ڈاؤٹ تھا کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی پیغمبر کی حدیث ہے. قبر میں پیر لٹکائے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی خواہش جوان ہے، اگلے سال کی اس کو فکر لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو بہرحال امام اس نے گھوڑے کو جو ہے وہ پوچھا کہ ہمارا گھوڑا کیسا ہے. اس آدمی کو بلایا جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا، پولیٹیکل ماہر تھا سیاست کا. تو اس نے کہا کہ سرکار گھوڑا آپ کا اصلی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے. اس نے سائنس کو بلایا کہ جو پہلے گھوڑے کی استبل کی دیکھ بھال کرتا تھا. کہتا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا گھوڑا اصلی نہیں ہے میرا. کہا اس میں کہیں سے قراءت ضرور ہوا، یہ اصلی گھوڑا نہیں ہے. کہا بتاؤ حقیقت کیا ہے. نہیں تو اس سے کہا پہلے پوچھئے. اس نے استبل کے جو ہے وہ انچارج نے کہا کہ پہلے ان سے پوچھئے کہ کیا دلیل ہے کہ وہ اصلی نہیں ہے، وہی کہاں تھا. اس نے کہا کہ سرکار ایسا ہے کہ اصلی گھوڑا جو ہوتا ہے تو وہ توبڑا جس کو کہتے ہیں، اس کو چمڑے کا یا اس کو زمانے میں توبڑا کہلاتا ہے، یا ناند کہلاتی ہے ہمارے اردو میں، آپ نے جو پاکستان. تو اس ناند میں جس میں حوضیہ میں جو اس کو بھوسا وغیرہ دیا جاتا ہے یا چنا وغیرہ جو بھی ہے، تو گھوڑا جو ہے وہ سر ڈال کے اس میں جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے، بلکہ گھوڑے کی خاصیت یہ کہ لے کر منہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر کر کے منہ کھاتا ہے. لیکن سرکار یہ جو آپ کا گھوڑا ہے، یہ جو اس میں ناند کے اندر جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے تو پھر جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، منہ نکالتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور کا سر کے جو ہے وہ ذہن میں آیا ہے. تو کہا پوچھا کہ کیا بات ہے، اس سے پوچھا انچارج سے استبل کے. اس نے کہا سرکار اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ چھوٹا تھا تو اس کو گائے کا دودھ پلا کے پالا. دیکھیں گھوڑے میں اور گائے میں فرق یہ ہے کہ گائے بھینس جب اس کے اندر جو ہے وہ نان میں اپنا یا حوضیہ میں منہ ڈالتی ہے تو اپنا جو ہے وہ بھوسا کھاتی رہتی ہے، وہ سر نہیں اٹھائے. لیکن گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہے وہ گھاس کو اٹھا لیتا ہے اور منہ اوپر کر کے جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے. تو خیر اس کو ترقی دے دی گئی. کہا کہ اب اس کو ہمارے بیوی کا سیکریٹری بنا دو. بیوی کا جو اسٹاف ہے لیڈی فرسٹ کا، اس میں اس کو جو ہے وہ شامل کر دو. خیر وہ کچھ دن خدمت کرتا رہا جھیلتا رہا. ایک دن بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی ہماری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے. کہا سرکار یہ بھی جو ہے وہ اصلی پرنسس نہیں ہے. کیا کہہ رہا تم بتاؤ، وہ کیا بات کہہ رہے ہو بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم. کہا سرکار یہ اصلی نہیں ہے. کہا کیا دلیل اصلی نہیں ہے. کہا سرکار اس کا برتاؤ جو ہے وہ نوکروں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا نہیں ہے. کسی کو ڈانٹتی ہے، کسی پر ڈانٹتی ہے، اور جو ہے وہ جیسے بیکورڈ گھرانوں میں جو مطلب یہ اتنا زیادہ اچھی جو ہے وہ کردار کے اور اچھی فیملی کے لوگ نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے، وہ برتاؤ اس کے ساتھ ہے. اس نے اپنی ماں کو بلایا، اس کی ساس کو، اپنی ماں کو، ساس کو بلایا. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا سیکریٹری، صحیح بتاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے. کہا سرکار صحیح کہہ رہا ہے، ہماری آپ کی فیملی کی رشتہ داری ہے، لیکن ہمارے ہاں جب لڑکی پیدا ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے رشتہ مانگا تھا تو میں نے ہاں کر لی تھی. لیکن کچھ دن کے بعد وہ لڑکی ہماری بیمار ہوئی، مر گئی. تو آپ کی فیملی سے، بادشاہ سے اپنا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے میں فلاں گاؤں، میرے پڑوس میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اور جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ طبقے کا تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کی آپ بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس بچی کو لے کے پالا اور جوان ہوئی تو اسی کو پرنسس بنا کے پیش کیا آپ کے.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال یہ معلوم ہو گیا. کچھ دن تک اب اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں جا گیا. جب بادشاہ کے دربار میں آ گیا تو بادشاہ نے پوچھا کچھ دن کے بعد، کبھی کسی کو جو ہے وہ کہہ رہا کہ 10 بورے ان کو جو ہے وہ کشمش دے دو، کبھی کسی کو کہہ رہا کہ ان کو جو ہے وہ 10 بورے جو ہے وہ گیہوں دے دو، کسی کو کہہ رہا کہ ان کو 10 بورے جو ہے وہ چنے دے دو. یہ سب دیکھتا تھا. لیکن بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں اصلی کنگ اور بادشاہ ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا سرکار اب معاف کیجئے مجھے، کیونکہ بھائی اب نوکری بھی بچانا ہے، جان بھی بچانا ہے. کہا نہیں بتاؤ، میں تم کو سزا نہیں دوں گا، ماروں گا نہیں، قتل نہیں کروں گا، بتاؤ حقیقت کیا ہے. کہا سرکار آپ بھی اصلی بادشاہ نہیں، آپ بھی اصلی. وہ تو اس کے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اپنی ماں کے پاس گیا، پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ کا کی اولاد نہیں ہوں، بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں پرنس نہیں ہوں، شہزادہ نہیں تھا جو حکومت تک پہنچا ہے. تو ماں سے کہا کہ بتائیے صاف صاف کیا بات ہے. کہا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ بیٹا جو ہے وہ کچھ دن کے بعد بیماری میں مر گیا. جب مر گیا تو میں نے تجھ کو پڑوس سے پیسے دے کر لے لیا تھا، پالا اور اپنے بیٹے کو بیٹا بنایا تاکہ بادشاہ سے ہمارے تعلقات اور رشتہ برقرار رہے، اور تیرا جو ہے تجھ کو فیملی میں شامل کیا. ورنہ بیٹا تو اصلی بادشاہ نہیں ہے، تو اصلی بادشاہ نہیں ہے. تو اب اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے مجھ کو کیسے پہچانا کہ میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں؟ کیسے مجھ کو پہچانا کہ اصلی بادشاہ؟ کہا بادشاہ اگر اصلی بادشاہ اور اصلی بادشاہ ہوتے آپ تو کسی کو جب خوش ہوتے تو کسی کو علاقہ دیتے، کسی کو راجہ بنا دیتے، کسی کو نواب بنا دیتے، کسی کو زمین. آپ تو خوش ہوتے تو کبھی کسی کو گیہوں دیتے تو کسی کو چاول دیتے ہیں. جو آپ کی فکر ہے اس سے پتا چل گیا کہ آپ جو ہے وہ اصلی بادشاہ نہیں. نسلیں عادتوں کا پتہ دیتی ہیں، ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ علی اعلیٰ ترین شخصیت کے مالک ہے، اعلیٰ ترین شخصیت کے مالک. خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ پورے اللہ نے پوری دنیا انسانیت میں قریش کو چنا، عرب کو چنا، اور عربوں میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنی ہاشم کو چنا. بنی ہاشم ہر لحاظ سے جاہ جلال منصب سب لحاظ سے یہ قوی تھے. تو مولا کائنات، بس آخر میں یہ سن لیجیے، اس کے بعد مسائب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فضائل علی تو بیان کر دیا جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے. آپ لوگ کو جاب وغیرہ کرنا ہے، ہمارے انڈیا پاکستان میں تو 2-2 3-3 گھنٹے مجلس ہو جاتی ہے. تو بہرحال تو علی نے بچپن میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، تو بہرحال جو ہے وہ علی جناب فاطمہ بنت اسد کہیں گئی تھی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ کہیں گئی تھی کام سے، اب جو آئی تو دیکھا کہ جو ہے وہ اندر کو سانپ کو جو ہے وہ، یہ ایک روایت ہے کہ اس کا منہ چیر دیا کلّا، اور ایک یہ کہ اس کا منہ ایسا دبا دیا کہ وہ وہیں پر ختم ہو گیا. تو آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اس نے سانپ کو مار دیا. اب عربوں میں جو ہے وہ چرچا ہوا مکے میں کہ اب جو ہے وہ کون معیار البلد ہوگا، کون پہچانے گا کہ بچہ نسب کا اپنے صحیح ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کے جائز اولاد ہے یا ناجائز اولاد، کون پہنچائے گا پہچانے گا. تو پیغمبر تک جب یہ بات پہنچی تو پیغمبر نے کہا، غور سے سنیے گا، میں نے بھی سنے کہ پیغمبر نے کہا کہ آج سے علی معیار الولد ہے، علی کا سوٹی ہے، علی جو علی کے ذریعے سے پرکھا جائے گا. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ نسب کا صحیح ہوگا، اور جو علی سے دشمنی برتے گا، علی کی مخالفت کرے گا، یقیناً کہیں نہ کہیں نسب میں گڑبڑی ہوگی. یہ حالت نجاست میں جو ہے وہ نطفہ منعقد ہوا ہوگا اور یہ پیدا ہوا ہوگا. اب عزیزان محترم آج ہمارے سامنے علی نہیں ہے تو آپ پرکھ لیجئے، تو اب جو علی کے فضائل سن کے واہ واہ کرنے لگے سمجھ لیجئے گا کہ نسب کا علی ہے، اور جو علی کی دشمنی میں بولنے لگے سمجھ لینا کہ نسب کا خراب ہے. یہ ہے جناب سلمان فارسی کا کہنا تھا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا کہنا تھا کہ جب ہمارے خاندان میں مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم اس بچے کو لے کر اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے جدھر سے مولا علی کا گزر ہوتا تھا، اور مولا کے قریب لے جا کے بچے کو کہتے تھے اے میرے لالا تعریف ہو، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو بچہ اگر کھلکھلا کر یا مسکرا دیتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ نسب کا ٹھیک ہے، اور اگر بچہ منہ بھی سوڑنے لگتا تھا، ڈرنے لگتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ماں نے کوئی جو ہے وہ غلط راستہ اپنا لیا. میرے ماں اور بہنوں کو یہ میسج اور پیغام، یہ بہت حساس مسئلہ ہے شادی بیاہ کے مسئلے میں، دیکھ داکھ کے کیجئے. باقاعدہ ہمارے یہاں کتابیں لکھی علماء نے، میرے پاس نیٹ میں کتاب ابھی موجود ہے، ابھی مجھے
1 डेढ़ महीने पहले वो किताब मिली है, बहुत अच्छी किताब, उसको मैं इंशाअल्लाह अंग्रेजी और उर्दू में तो है, अंग्रेजी में भी उसको छपवाऊंगा ताकि पढ़े हमारे यहाँ की नस्ल। देखिए आपके हवाले एक नस्ल जमानत आपकी है, आपके हवाले एक नस्ल लाने की है। आपको यहाँ पर भेजा है, आपको यहाँ मौका दिया है, आपको रोजगार दिया है, आपको सुकून दिया है, इससे आपको फायदा उठाना चाहिए। तो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे आपका अकीदा दागदार हो या आपका कैरेक्टर दागदार हो। माशाअल्लाह। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इसीलिए कुर्बानियां दी और इसीलिए अपनी जान को का नजराना पेश किया। और सभी ने के साथ 4 बरस की सकीना ने भी, जनाब सकीना के मसाइब सुन लीजिए। जनाब सकीना को बहुत ज्यादा, मैंने आपको प्यास के मामला, प्यास की बात आपको बताई। जनाब सकीना अपने बाबा को बेपनाह चाहती थी। एक मंजिल सुन लीजिए, जब ये काफिला लुटा हुआ जा रहा था तो एक मर्तबा एक बाला खाने से के सामने से काफिला गुजर रहा था शाम में। तो एक बीवी ने देखा कि काफिला आ रहा है, अब वो तमाशाइयों को देखने के लिए गई। तो जब एक नाका सामने था, उस पे बेकजावा ऊंट पर, बेकजावा नाके पर एक बीवी है कि जो जिनकी गोद में बच्ची है, तो उस बच्ची को देखा और बच्ची को देख के वो खातून कहती है कि बीबी, आप, हमने सुना है नबी से कि यतीमों की दुआ जो है वो हमारे हक में बहुत कामयाब होती है, कबूल होती है। यतीमों की दुआ हमारे लोगों के हक में कबूल होती है, परवरदिगार यतीम की दुआ रद्द नहीं करता। लिहाजा मेरे लिए चंद दुआएं कर दीजिए। और मैं, बच्ची ने कहा, बच्ची बहुत प्यासी है लग रही है, तो मैं बच्ची के लिए पानी लेकर आती हूँ। जनाबे वो गई, कासे आप लेकर आई। पानी पीने से पहले जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा पहले इनके लिए दुआ कर दो। कहा क्या दुआ है? कहा कि पहली दुआ तो ये है कि जैसे आपके बच्चे यतीम हुए, हमारे बच्चे यतीम ना हो। जो आपको दिन दिखाया है, देखे हैं आपने वो दिन, हमको ये बुरा दिन ना दिखाए, खुदा हमें महफूज रखे। जनाब ज़ैनब ने दुआ की, सकीना ने साथ में आमीन कहा। फिर उसके बाद का दूसरी दुआ क्या है? कहा कि दूसरी दुआ हमारी ये है कि जल्द से जल्द हम भी मदीने पहुंचे। मदीने का नाम सुना तो तड़प गई, वो भी दुआ कर दी। कहा लेकिन ये बता कि मदीने में जाकर तू किससे मिलना चाहती है? कहा कि शहजाद, हम वहाँ अपने शहजादे हुसैन से मिलेंगे, अपने शहजादे हसन से मिलेंगे, अपनी शहजादी जनाब ज़ैनब से मिलेंगी। बस इतना सुनना था कि एक मर्तबा जनाब ज़ैनब तड़प गई और कहा कि ए बीबी, अगर तू ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी, ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी। कहा बीबी कैसे ना देखूंगी, अरे मैंने ज़ैनब को देखा, खिलाया है। कहा हुसैन को देखेगी पहचान लेगी। कहा कैसे ना पहचानूंगी, शहजादे को हमने देखा है, अच्छी तरीके से देखा है। लिहाजा एक मर्तबा जनाब ज़ैनब तड़प गई। जनाब ज़ैनब ने सरे बुरीदा की तरफ इशारा किया, देख वो हबीबा, देख वो इमाम हुसैन तेरे शहजादे का सर है। बालों को सामने से हटाया, देख ज़ैनब तेरी नजरों के सामने बैठी है, मजबूर और लाचार। उम्मे हबीबा ने सरो सीना पीट दिया, ए बीबी ये क्या हो गया? ए बीबी ये कैसे घर उजड़ गया? कहे उम्मे हबीबा, अरे अम्मा का भरा घर करबला के मैदान में, अरे यजीद ने शिब्र नहीं बनने से हाथ में उजाड़ दिया। अरे हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया गया, खयाम जला दिए गए, हम औरतों की और बच्चियों की चादरें छीन ली गई। अरे सकीना के गोशवारे छीने, अरे हमको असीर करके कभी कूफे के बाजारों में गिराया, अब शाम के दरबार में लाए हैं। ए उम्मे हबीबा, अम्मा का भरा घर अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को बंदगी को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्जों से नजात अता फरमा। परवरदिगार जो लोग ज़ियारत में हमको सेहत और सलामती के साथ
ادبات عالیات کی زیارت کا شرف عطا فرما پروردگار مقامات مقدسہ کو روزوں کو مومنین کی سب کو جان و مال کو محفوظ فرما پروردگار سعودی ظالموں کے ظلم سے جنت البقیع مکہ و مدینے اور مومنین کو آزادی ان سے عطا فرما ان ظالموں کا بیڑا غرق فرما پروردگارہ ہم سب کو بھی ہر سال زیارات کا شرف عطا فرما پروردگار ہم کو حج کا شرف بھی عطا فرما پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگار ہم سب کا شمار امام زمانہ کے ناصرین میں کرنا کامران حیدر صاحب جو اسپانسر ہیں ان کے خیر فیملی ہے آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ پروردگار ان کی فیملی کے مسائل کو حل فرما پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے بچے و بچیاں جو بھی ہیں ان کے خاندان میں ان کو علم و عمل سے نوازنا پروردگار ہم سب کے عقیدے کو مستحکم و مضبوط کرنا پروردگار ولایت اہل بیت ہمارے سینوں میں ہمیشہ معجزن رہے پروردگار کامران صاحب کی مغفرت فرما ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے کامران حیدر مرحوم کے نام رسالہ سلام بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد بسم الله لم يلد ولم يولد یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین يا حسين یا حسین یا حسین